اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال الحسین بن علی علیہم الصلاۃ والسلام انی لعالم اصحابا اوفا ولا خیرا من اصحابی۔ سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ انی لعالم، میں نہیں جانتا کہ میرے اصحاب سے وفادار کسی کے صحابی ہوں، ولا خیر من اصحابی، اور نہ ہی میں یہ جانتا ہوں کہ میرے اصحاب سے کوئی صحابی اور کسی کے صحابی بہتر اور برتر ہوں۔ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے اس فقرے میں ایک صفت کا ذکر کیا ہے جس کا نام ہے وفا، کہ یہ ایسے وفادار ہیں کہ ان کے وفاداری میں کوئی بھی فہرست انصار میں کسی بھی سالکان حق اور حقی اور ہدایت کا راستہ دکھانے والوں کے ساتھ جتنے بھی انصار اور اصحاب آئے ہیں، میرے اصحاب سے زیادہ وفادار کسی کے اصحاب اور انصار نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد دوسرا جو فقرہ ہے ولا خیرن، یہاں کسی صفت کا امام نے ذکر نہیں کیا ہے، یعنی تمام صفات کے اعتبار سے تمام وہ صفات اور تمام وہ کمالات جسے انسانیت اور بشریت کمال سمجھتی ہے، اس اعتبار سے امام فرماتے ہیں کہ میرے اصحاب سے بہتر کسی کے اصحاب نہیں ہیں۔ میں انہی اصحاب میں سے کہ جن کی امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ مدح و ثنا کی ہے کہ جو واقعاً ایک قابل تعریف ہے، وہ اصحاب بے نظیر اور بے مثال ہیں کہ سرکار سید الشہداء نے جن کے لیے ایسے کلمات ارشاد فرمائے ہیں۔ ان میں دو ایسے صحابی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ دونوں جو انصار حسینی دونوں بھائی ہیں اور دونوں کا تعلق عروہ غفاری سے ہے۔ ایک ہیں جناب عبداللہ بن عروہ غفاری اور دوسرے ہیں جناب عبد الرحمن بن عروہ غفاری۔ بعض مورخین نے ان کے باپ کا نام عضودہ یا غزوہ کے نام سے لکھا ہے، اگرچہ صاحب تنقیح المقال علامہ مامقانی علیہ الرحمہ نے یہ بات نقل کی ہے کہ شیخ طوسی علیہ الرحمہ کے رجال میں صرف عروہ ہے اور یہی ان کا نام صحیح ہے، ان کے والد کا نام عروہ ہے۔ اور یہ وہ دونوں بھائی ہیں کہ دونوں بھائیوں کا نام زیارت ناحیہ جو منسوب ہے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے، اس میں ان دونوں بھائیوں کا نام ذکر ہوا ہے۔ ان کے دادا کا نام حراق ہے۔ ان کے دادا وہ تھے جو مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے بہت ہی چاہنے والے اور تینوں جنگوں میں مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ رہیں، وہ جنگ جمل ہو، جنگ صفین ہو اور جنگ نہروان ہو۔ یہ بالآخر جن آغوش میں یہ عبداللہ اور عبد الرحمن جن آغوش میں پلے تھے، وہ آغوش بھی مودت اہل بیت سے مالا مال تھی اور بالخصوص مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے بہت ہی چاہنے والے تھے۔ اور یہ دونوں بالخصوص یہ دونوں وہ شخصیت کہ جو بہت ہی بزرگ اور شجاعان کوفہ میں جن کا شمار ہوتا تھا، اور یہ وہ افراد تھے جو کوفے میں بے حد نفوذ رکھتے تھے۔ صاحب تنقیح المقال نے اس بات کو ذکر کیا ہے۔ لیکن آئیے میں آپ کو لے آؤں سرزمین کربلا تک کہ جہاں یہ دونوں بھائی
امام کی نصرت کے لیے فرزند زہرا کی حمایت میں سرزمین کربلا پر جب یہ پہنچے ہیں تو جب ان لوگوں نے یہ دیکھا ہے کہ دشمنوں نے امام کو نرغے میں گھیر لیا ہے اور خود انہوں نے یہ محسوس کیا ہے کہ ہم اپنے امام کا دفاع نہیں کر پا رہے ہیں، تو ایسی صورت میں بے چین ہو گئے اور تڑپ گئے اور فوراً امام کے پاس آئے اور آتے ہی کہا کہ آقا ہمیں اجازت دے دیجئے، ہمیں دشمن سے جہاد کی اجازت دے دیجئے۔ امام نے فرمایا کہ ابھی کیوں تم ایسا کہہ رہے ہو، تم لوگ کیوں اتنا بے چین اور پریشان ہو تم لوگ؟ تو ان لوگوں نے برجستہ ایک جملہ کہا، آقا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دشمن ہم سے قریب ہوتا چلا آ رہا ہے اور ہماری اساسی اور بنیادی ذمہ داری ہے کہ ہم دشمن کو آپ سے دور رکھیں، اور اس سلسلے میں ہم اپنے کو ناکام سمجھ رہے ہیں، لذا آپ ہمیں اجازت دے دیجئے۔ یہ تاریخ طبری کے جملے ہیں، آپ ہمیں اجازت دے دیجئے کہ ہم جائیں اور آپ کے دشمن سے جہاد کریں۔ اس کے علاوہ دوسری مورخین نے جو مناقب آل ابی طالب ہیں انہوں نے اس بات کو لکھا ہے کہ یہ دونوں بھائی امام کے پاس روتے ہوئے آئے، گریے کے عالم میں آئے۔ امام نے پوچھا کہ تم لوگ کیوں رو رہے ہو؟ ابھی جلد ہی خدا کی نعمتوں سے تمہاری آنکھیں روشن ہو جائیں گی۔ تو فوراً ان دونوں بھائیوں نے برجستہ یہ جواب دیا، آقا ہم یہ اپنے لیے گریہ نہیں کر رہے ہیں، یہ گریہ ہمیں آپ کی غربت اور آپ کی مظلومیت پر ہے۔ اور جیسے ہی امام کے سامنے یہ فقرے فرمائے، امام نے دعا دی ہے ان دونوں اپنے ناصروں کو، اور وہ دعا یہ ہے کہ تمہیں اہل تقوی کا اجر عطا ہو، اور اس کے بعد وہ امام سے رخصت ہوئے۔ اب یہ دونوں بھائی ایک ساتھ امام عالی مقام کے پاس پہنچے، صرف اس لیے کہ تاکہ ہمیں امام اجازت دے دیں اور ہم جائیں اور امام کے دشمنوں سے جہاد کریں اور امام کے سامنے اپنی جان کا نذرانہ ان کے سامنے پیش کر دیں۔ اب جب یہ دونوں بھائی میدان کارزار میں آتے ہیں تو جب میدان کارزار میں آئے ہیں تو تاریخ نے ان کے رجز کو ثبت کیا ہے۔ وہ رجز یہ ہے کہ قد علمت حقا بنو غفار وخندف بعد بنی نذیر یا قوم ذودوا عن بنی الاحرار عن بنی الاحرار بالمشرفی والقن الخطاری۔ ابصار العین نے اس رجز کو ذکر کیا ہے کہ برجستہ ان دونوں بھائیوں نے جو رجز پڑھی ہے، قد علمت حقا بنو غفار، قبیلہ غفار اور خندف اور بنی نذیر کے قبیلے یہ جانتے ہیں کہ لَنَضْرِبَنَّ مَعْشَرَ الْفُجَّارِ۔ آپ اندازہ کریں، لَنَضْرِبَنَّ اتنی تاکید کے ساتھ کرتے ہیں کہ ہم شمشیر برہ لیے ہوئے ان بدکار گروہ پر وار پہ وار کریں گے۔ اس کے بعد آواز دی، یا قوم ذودوا عن بنی الاحرار، اے قوم ان تلوار اور نیزوں سے ہم فرزند آزادگان، آزاد کے بیٹے یعنی مولا کائنات کے لال سے دفاع کریں گے اور ان سے دشمنوں کو ان سے دور کریں گے۔ یہ در حقیقت یہ وہ رجز ہے کہ جو ان دونوں بھائیوں نے پڑھا ہے، اور اس سلسلے میں یہ بھی ملتا ہے کہ ایک مصرع اگر ایک بھائی کہتا تھا تو دوسرا بھائی اس مصرعے کو مکمل کر دیا کرتا تھا۔ آپ اندازہ کریں یہ کیسے حسین کے جانثار تھے، یہ کیسے حسین کے جانثار تھے کہ جو بس اپنی جان کو اپنے مولا کے قدموں میں نچھاور کرنے کے لیے تڑپ رہے تھے۔ کبھی روتے ہوئے آتے تھے، کبھی آ کے اصرار کرتے تھے کہ ہمیں آپ اجازت دے دیجئے، اور جب امام نے اجازت دی اور یہ دونوں بھائی ایک ساتھ میدان کارزار میں گئے، دونوں بھائیوں نے بہت ہی غضب کی جنگ کی اور جہاد کیا، لیکن یہ کب تک لڑتے؟ دشمنوں کے نرغے میں حصار میں آئے اور دشمنوں نے جب ان پر وہ وار کیا
تو جو طریقہ تمام انصار حسینی کا تھا، ان دونوں بھائیوں نے بھی گھوڑے سے جب زمین پر آنے لگے تو اپنے مولا کو آواز دی، امام پہنچے اور امام نے ان کے سر کو اپنے زانو پر رکھا۔ یہ امام کا طریقہ تھا کہ اپنے انصار کے مدد پر، آواز پر امام فوراً پہنچتے تھے، اور واقعاً یہ کیسے جانثار تھے کہ جن کی جانثاری کو دیکھ کر، جن کی فداکاری کو دیکھ کر، جن کی جانبازی کو دیکھ کر، جس کے اس جذبہ نصرت کو دیکھ کر ولایت اور امامت پر اپنی جان کو نچھاور کرنے کا وہ عظیم جذبہ، وہ ہمالیائی جذبہ پایا جا رہا تھا کہ جس کی بنا پر خود سرکار حجت امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف نے زیارت ناحیہ میں سلام کیا تو السلام علی عبد اللہ و عبد الرحمن ابن عروہ بن حراق الغفاریین۔ آپ اندازہ کریں یہ دونوں قبیلہ غفاری سے جن کا تعلق تھا، انہوں نے اپنے آقا پر اپنی جان کو نچھاور کر دیا، اور یہی وہ نصرت کا عظیم جذبہ تھا جس کی بنا پر امام نے یہ فرمایا ہے کہ میرے اصحاب سے زیادہ وفادار کسی کے اصحاب نہیں ہیں، میرے اصحاب سے بہتر کسی کے اصحاب نہیں ہیں۔ وآخر الدعوان ان الحمد للہ رب العالمین۔